ISI کے سابق سربراہ جنرل ظہیر الاسلام کے اس بیان کے بعد کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک تھرڈ فورس کے طور پر لانچ کیا، اس کو سپورٹ کیا. پاکستان میں جو سیاسی بحث ہے وہ چل رہی ہے، اور ہم جہاں لندن سے آپ کو بہت کئی سالوں سے بھی بتا رہے ہیں، اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے اس بیان کے بعد کہ ان کا سینٹرل رول تھا. کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں ایکچولی نیوٹرل ہوں. ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا اور ہم نے ایک تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے، اور وہ سسٹم ہمیں PTI کے اندر نظر آتا ہے. ہم آپ کو لندن پلان کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات اس سے پہلے بتا چکے ہیں. کچھ جو بہت کی ڈیٹیلز ہیں ان کو میں ریوائیو بھی کروں گا، لیکن ایک بہت اہم جو لندن پلان کا جو ایلیمنٹ یہ تھا کہ اس وقت جو لندن میں طاہر القادری اور عمران خان صاحب کی تقریباً 3 سے 4 دنوں پر جو ان کی مختلف میٹنگز ہوئی تھی، جو ان ساری میٹنگز کو آرکسٹریٹ کرنا، آرگنائز کرانے میں اس وقت ظہیر الاسلام صاحب کا بہت اہم کردار تھا. وہ ان میٹنگز کو ہم نے یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ اپنے اس کردار کو اب پبلکلی ایکسیپٹ کر چکے ہیں. تقریباً 8 سالوں تک جو میوٹڈ ریفرنس ہوتا تھا، دبے الفاظ میں ہوتا تھا اور شک کیا جاتا تھا، لیکن اس کو کوئی اونرشپ نہیں لے رہا تھا. لیکن ظہیر الاسلام صاحب نے PTI کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس کی باقاعدہ طور پر اونرشپ لی ہے. بہت ساری ڈیٹیلز تو میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں، لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ جب لندن پلان بن گیا تو لندن پلان کا اس کا ایجنڈا کیا تھا، طے کیا ہوا، پھر نیکسٹ کیا ہوا. لندن پلان جب بنا، جس میں طاہر القادری صاحب شامل تھے، عمران خان صاحب شامل تھے، ہمارے دوست مبشر لقمان صاحب اس میں بہت اس سرگرم، اس میں ان کا ایک بہت لیڈنگ رول تھا. اس وقت اس کی پورے معاملات کو جو ایک سپورٹ فراہم کرنے کے حوالے سے وہ اس بات کی تصدیق بھی کریں گے. تو جب یہ دونوں لیڈرز، عمران خان صاحب پاکستان چلے گئے تو اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوا؟ جب یہ باقاعدہ طور پر دھرنے کا اناؤنس ہوا کہ دھرنا دیا جائے گا اسلام آباد میں، تو لندن میں باقاعدہ طور پر پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے. اور پیسے ایجنڈا کیا تھا کہ جب یہاں سے ہی ماحول بنا کے جانا ہے. ماحول بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب طاہر القادری صاحب یہاں سے نکلیں گے تو ان کے ساتھ میڈیا کا بہت بڑا ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن جائے گا، جو دکھائے گا، جس کو جو ڈیوٹی دی گئی کہ آپ نے دکھانا ہے کہ پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، نیا پاکستان بن رہا ہے، اور ایک ایسی ڈائریکشن میں اب ملک جا رہا ہے کہ جو ہر طرف پراسپیرٹی ہوگی اور 90 ڈیز چینج ہوگی اور سارا کچھ. سو اس ساری چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جہاں پر ایک جو پرائیویٹ TV چینل ہے اس کا دفتر ہے، اس کو استعمال کیا گیا. اور اس کے سب سے بڑے وٹنس ہیں جو دنیا کے YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.